دنیا میں کسی انسان کی زندگی آسان نہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی انتہائی مشکل اور کٹھن ہوتی ہے۔ اگر آپ مغرب میں رہتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کچھ آسان ہے۔ اگر آپ افریقہ میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو پیٹ بھر کھانے کو بھی نصیب نہ ہوتا ہو۔ جینا مشکل کام ہے اور زندہ رہنے کی خواہش ہی دراصل دلیری ہے۔ اگر انسان تمام مشکلوں اور پریشانیوں کے باوجود کھڑا ہے تو ضرور وہ دلیر ہے۔ بھوک، فاقے، قید و بند، قرض، بیماری اور اس کے علاوہ بہت سی وجہ ہیں جو زندگی سے انسان کا ایمان اٹھانے کے لیے کافی ہیں، مگر انسان کی زندگی کی سبھی مشکلیں انسانوں ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ انسان کے ریلیجس اور سائیکولوجیکل سوشل سسٹمز انسان کے سروائیول میں مدد کرتے ہیں۔ ہم ماڈرن دنیا میں رہتے ہیں مگر ہم اندر سے پھر بھی جنگلی جانور ہی ہیں، بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ وحشی جانور انسان ہی ہیں۔ جانوروں کے جینے کا اصول مار دو یا مر جاؤ ہے، کیونکہ انسان سے زیادہ دوسرا کوئی جانور وحشی نہیں، اس لیے وحشت پر انسان کی اکیلی حکمرانی ہے۔ مگر ہم سب انسانی زندگی کے ڈائلما کا شکار ہیں، یعنی ہم سبھی مشکل میں ہیں۔ مذہب اور دوسرے معاشرتی اور سائیکولوجیکل سسٹمز ایک نشے یا انستھیزیا کا کام کرتے ہیں، یا آپ کو امید بھی دیتے ہیں، ساتھ ہی آپ کو ایک خوف کا شکار بھی کرتے ہیں۔ آپ کو ہمت بھی دیتے ہیں اور آپ وہ کر جاتے ہیں جو آپ مذہب کے بغیر کبھی کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ مذہب انسان کو کچھ رسپانسبلٹیز دیتا ہے مگر ساتھ ہی بہت سی رسپانسبلٹیز سے آزاد بھی کر دیتا ہے۔ پرانے وقتوں میں مذہب ہی قانون ہوتا تھا۔ قانون کی تاریخ کی جڑ اصل میں مذہب ہی ہے۔ ماڈرن قوانین ایموشنز کو ایک طرف رکھنے کے بعد بنائے جاتے ہیں، مگر مذہبی قوانین ایموشنز کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ مذہب نے انسان کو احساس کرایا کہ ہر گناہ کی سزا لازم ہے، کوئی غلطی معاف نہیں ہو سکتی۔ یہودیت میں قیامت اور آفٹر لائف کا تصور مسیحیت اور اسلام کی طرح نہیں، اس لیے اس مذہب میں قربانی کا تصور انتہائی اسٹرانگ ہے۔ یہودی ہر قسم کے گناہ اور خطا کے لیے جانور کی قربانی کرتے ہیں، مگر یہودیت کا تصور قربانی بھی ریلیٹیولی ماڈرن ہے۔ قدیم سیمیٹک لوگ انسانی قربانی بہت زیادہ کرتے تھے، اور یہ انسانی قربانی صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ وفاداری ثابت کرنے کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ جب خدا نے ابراہیم سے اس کے بیٹے کی قربانی مانگی تو یہ قربانی دراصل خدا کے لیے ایک انمٹ وفاداری اور محبت کا ثبوت تھی۔ گو کہ اس قربانی کو عین وقت پر روک دیا گیا، مگر بائبل میں کچھ جگہوں پر انسانی قربانی کا ذکر مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جا بجا انسانی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ نیٹو امریکن لوگوں کے مذہب میں انسانی قربانی بہت اہم ہوتی تھی، اور صرف قربانی کے لیے انسان جمع کرنے کے لیے جنگیں لڑی جاتی تھی۔ حقیقی انسانی نیچر شکاری اور وحشی ہے، اس لیے ہمارے سب کانشیس میں امبیڈڈ ہے کہ کسی کی موت ہمیں حیات دے سکتی ہے۔ جس طرح شیر چیتوں اور دوسرے شکاری جانوروں کو مار دیتے ہیں حالانکہ وہ ان کی خوراک نہیں، اسی طرح ہم بھی دوسرے انسانوں کی موت کو اپنے سروائیول کے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے وحشی بلیفز میں ضرور ایسا سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت ہمیں زندگی دینے کی اہل ہے، کسی دوسرے کی موت سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی مذہبی سائیکالوجی سب کانشیسلی انہی اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ وطن عزیز کے لوگ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، مالی مشکلات، زندگی میں بہتر اپرچونٹیز کی کمی، بگڑتی ہوئی ملکی حالت۔ اگر پاکستانیوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کا جائزہ لیا جائے تو ہم جان جائیں گے کہ پاکستانی اس وقت انتہائی غصے کی حالت میں ہے۔ ملک اس طرح سے چلایا جا رہا ہے کہ بہتری کی صورت نظر نہیں آتی۔ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ملک کو کس طرح سدھارا جا سکتا ہے، حالات کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں مذہب بہت سے لوگوں کے لیے امید اور ذہنی سکون کا وعدہ کرتا ہے، اور معاشرتی بہتری اور ملکی ترقی کی سیڑھی بھی مذہبی انسان مذہب ہی کو سمجھ لیتا ہے۔ ایسی بری سچویشن میں ریلیجس اسٹرانگ مین سامنے آ رہے ہیں۔ اسٹرانگ مین انتہائی مشکل اور نامصائب حالات میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کی شکل بدلنے کو اپنا مقصد کہتے ہیں۔ عام طور پر ایسے لوگ انسان کے انہیرنٹ باربرینزم اور انٹرنل فیئرز کو استعمال کرتے ہوئے نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ اس نفرت کی ڈائریکشن عام طور پر سوسائٹی کے کچھ کمزور حصے ہوتے ہیں۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی نفرت ہمیشہ کسی نہ کسی مائنورٹی پر نکالی جاتی ہے، اور عام طور پر ایسی مائنورٹی کو چنا جاتا ہے جو ریزسٹنس کرنے کی
صلاحیت نہ رکھتی ہو اور انتہائی فیوریبل حالات میں وہ وربل ریزسٹنس بھی نہ دے سکتی ہو۔ مثال کے طور پر ہٹلر جانتا تھا کہ یہودی آسان شکار ہیں، اس لیے اس نے انہیں نفرت کا نشانہ بنایا اور جرمنوں کو ان کے خلاف یونائٹ کیا۔ اسی طرح دنیا میں اس قسم کی کئی مثالیں مل جاتی ہیں۔ پاکستان 95% مسلم آبادی کا ملک ہے، جہاں مذہب کو انتہائی اسٹرانگ پوزیشن حاصل ہے۔ ریلیجس مائنورٹیز کو کسی قسم کے آئیڈیالوجیکل ریزسٹنس کا کوئی موقع نہیں ملتا، مگر مذہب اور مذہبی لیڈرز کی طاقت اور گرفت کو بڑھانے کے لیے جس نشانے کی ضرورت ہے وہ سیکٹیرینزم کی شکل میں نکلتا ہے۔ عام طور پر شیعہ شکار رہے ہیں۔ وحشی اسلامیت سے قادیانیوں کو نفرت کا شکار بنایا گیا ہے، اور آج ختم نبوت، مولوی خادم حسین اور تحریک لبیک پاکستان جیسے لوگوں کی وجہ سے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نظر آنے لگی ہے۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ملک کا سب سے اہم نعرہ بن چکا ہے۔ مذہبی وحشت میں مست مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کا مداوا ان کی بقا کی جنگ کا تعلق ختم نبوت اور گستاخ رسول سے ہے۔ انسان کا ایولوشنری باربیرینزم جو دین اسلام میں مکمل طور پر انٹروڈ کر گیا ہے، خون کی مانگ کر رہا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے دشمن مریں گے تو یہ سروائیو کرے گا، اگر وہ زندہ رہیں گے تو وہ فنا ہوگا۔ جب کوئی دشمن نہیں ہوتا تو فکشنل دشمن پیدا کر لیے جاتے ہیں، اور پیدا کیے ہوئے دشمنوں کو مارنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ ایسی سچویشن میں گنگ اور کٹی ہوئی زبان والے قادیانی اور گستاخ رسول انتہائی آسان شکار ہیں۔ جس طرح بے زبان دمبوں، بکروں اور مینڈوں کی قربانی کی جاتی تھی، اسی طرح ان کا خون بہانا جائز سمجھ لیا گیا ہے۔ جس طرح ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کے لیے مینڈے کی جان گئی، اسی طرح مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر گستاخ رسول اور قادیانی کی موت کو اپنے اسپریچول سروائیول کے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ مسیحی یہودیوں کو مار کر خود کو بلیور سمجھتے تھے، جادوگرنیوں اور ہیریٹکس کو جلا کر اپنا مذہب بچاتے تھے، یہودی سامریوں کے دشمن تھے۔ مسلمان بھی ایسی تمام نفرتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ مذہب جتنا ایوولوشن کا مخالف ہے، اتنا ہی ایوولوشنری باربیرینزم کی سائیکالوجی پر عمل کرتا ہے۔ آج مولوی خادم حسین گستاخوں کی موت کے لیے پورے ملک کو جلانا چاہتا ہے۔ وہ اقلیتوں کے گلے پر چھری چلا کر پاکستانی قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تاکہ ان کو محمد کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ اس موت سے مذہبی وحشت کو لمحے بھر کا سکون بھی نہیں ملے گا۔ پھر ہر خستہ حال پاکستانی کو اپنی بے بسی اور غربت یاد آئے گی، اور اس کی بگڑتی حالت اس کے غصے میں مزید اضافہ کرے گی، اور پھر کل بھیڑیوں کی طرح کوئی نیا شکار ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوگا۔ آج عیسائی تو کل احمدی، کل احمدی تو پرسوں شیعہ، شیعہ کے بعد ہندو، ہندو کے بعد وہابی، وہابی کے بعد دیوبندی، اور آخرکار بریلوی، بریلوی کو کاٹے گا۔ امریکہ کے وحشی نیٹو امریکنز جب جنگ کر کے اپنے دشمنوں کو ختم کر لیتے تھے اور قربان کرنے کے لیے دشمن نہیں ملتا تھا، تو وہ اپنے ہی بچے اور اپنے ہی رشتہ داروں کو قربان کرنے لگتے تھے۔ اپنے مذہبی خوف اور پارسائی کے احساس کو پورا کرنے کے لیے خود اپنی گردنیں مارنا شروع کر دیتے تھے، مگر ان کو کبھی سمجھ نہیں آیا کہ وحشت کو سکون نہیں مل سکتا۔ وحشت تب تک باقی رہتی ہے جب تک سب کچھ مٹ نہیں جاتا۔ اگر عقل والوں نے وحشیوں کا راستہ روکنے کے ساتھ ساتھ وحشت کی جڑ کو ختم نہ کیا، تو یہ وحشت ملک پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لے گی۔ بنجر کھیت خون کی ندیوں سے سیراب نہیں کیے جا سکتے۔